بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حاضرین، آگے کی بات کرنے سے پہلے ہم لوگ تلاوت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مولانا قاری طفیل صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند آیات سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں استقبال کرتا ہوں آپ سب کا، خاص طور پر ریکس ریمیڈیز کے تمام ڈائریکٹرز کا۔ ابھی ان کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے آئے گا، اور بمبئی اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام ہمارے ڈیلرز، ڈاکٹرز، حکیم اور یونانی کی خدمت کرنے والے تمام لوگ یہاں موجود ہیں، ان سب کا بھی تہہ دل سے استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے ہماری دعوت قبول فرمائی، تشریف لائے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی کمپنی ریکس ریمیڈیز کو آپ سب کا تعاون حاصل رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزو، آج ہم جس جگہ موجود ہیں ایک تاریخی جگہ ہے۔ یہ تاج محل پیلیس شاید ہندوستان کے چند 5 اسٹار ہوٹلوں میں سے ایک ہے۔ جب 4 یا 5 5 اسٹار ہوٹلز تھے اس وقت بھی تاج محل تھا۔ آج بھی اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے، گیٹ وے آف انڈیا، جس کو ہندوستان میں داخلے کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ تاج محل اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم سب آج جمع ہیں۔ ایک تاریخی جگہ ہے، یہاں پر نہ جانے اب تک کتنے بادشاہ، کتنے ملکوں کے صدر، کتنے وزیر اعظم، کتنے وزیر، کتنے سفیر، اور نہ جانے کتنے صنعت کار، انڈسٹریلسٹ آتے رہے، اب بھی آتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور بمبئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بمبئی ہمارے اس ملک وطن کی ایک معاشی راجدھانی کہی جاتی ہے، اکنامیکل کیپٹل۔ یہ شہر، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، سب لوگ واقف ہیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، تاخیر ہو چکی، لیکن ایک متضاد کیفیت کا یہ شہر ہے۔ ایک طرف یہاں دیکھیے 5 اسٹارز ہوٹل ہیں، بڑے بڑے فلک بوس عمارتیں ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں، دوسری طرف تنگ و تاریک گلیاں ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہیں، سلمس ہیں۔ ایسا شہر ہے کہ جہاں ہم کئی ہزار روپے خرچ کر کے بھی پیٹ بھر نہیں کھانا کھا سکتے، اور اسی شہر میں ہم 10 یا 15 روپے میں بھی لوگ پیٹ بھر لیتے ہیں، مزدور پیشہ لوگ۔ تو ایک متضاد کیفیت کا حامل یہ شہر، ایک شو بزنس کا شہر، فلم سٹی کا شہر، خوابوں کا شہر، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، لیکن ایک غریب پرور شہر بھی ہے۔ لوگ یہاں خالی ہاتھ آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ ترقی کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسا بھی کوئی آئے، یہ شہر سب کا استقبال کرتا ہے، سب کو روزگار دیتا ہے۔ تو ایک متضاد کیفیت کا یہ شہر ہے۔ یہاں ہم سب لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں۔
اور یہیں پر ہم لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں. اور ہمارا یہ کاروبار خدمت خلق کا کاروبار ہے. علاج و معالجہ خدمت خلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور یونانی کی جہاں تک بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت پرانا فن ہے، قدیم، ہزاروں سال پرانا فن ہے. لوگوں نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حالانکہ یہ اسلام سے بھی پہلے کا یہ فن ہے. اسلام کو آئے ہوئے تو ابھی 1400 سال ہو گئے، 3000 بلکہ 4000 سال پرانا فن ہے یہ. اور مختلف روایات آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو شروع کیا، کچھ لوگ حضرت لقمان سے اس کو جوڑتے ہیں. بہرحال ایک پرانا ہے. پہلے ایسا تھا کہ اس کی ایک مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. عام طور پر عبادت گاہوں میں جو لوگ رہتے تھے، راہب، عبادت کرنے والے، وہ دعائیں بھی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ساتھ میں کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج بھی کر دیا کرتے تھے. اس فن کو سب سے پہلے بقراط نے آ کر کے ایک الگ کیا. بقراط نے اس کو ایک فن کی حیثیت دی اور پھر وہ ترقی کرتا رہا، ایران اور عرب پہنچ کر کے ہمارے ہم تک آیا. اور پھر ہمارے ہندوستانی طبیبوں نے، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سارے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. مفید ایجادات یہاں پر ہوئیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ طب یونانی کو صرف مسلمانوں کے لیے خاص، مسلمانوں کا فن، مسلمانوں کا طریقہ علاج سمجھا گیا. حالانکہ یہ سب کا طریقہ علاج ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. خمیرہ ابریشم ہم دیں کسی ہندو کو دیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، مسلمان کھائے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. قرص ملین ہم کسی ہندو کو دیں گے تو اس کو بھی جلاب ہوں گے، مسلمان کھائے گا تو اس کو بھی جلاب ہو جائے گا. تو سب کا دوا ہے، ہر ایک کو فائدہ کرتی ہے. لیکن ایک طرح سے ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، جیسے کہ ایک اردو زبان ہمارے ملک کی زبان ہے. سارے لوگ پہلے بولتے تھے، رابطے کی زبان تھی، لیکن اب ہوتے ہوتے صرف مسلمانوں کی رہی اور اب مسلمانوں کی بھی نہیں ہے. اس طرح سے اس فن کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہم تک پہنچی ہے طب یونانی کی، اس کو ہم اگلی نسل تک پہنچائیں، اس کو ترقی دیں، اس کو آگے بڑھائیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے طبیب ہوتے تھے، بادشاہوں کا، مہاراجاؤں کا علاج کرتے تھے، ان سے زبردست فیس لیتے تھے. لیکن وہی لوگ جب اپنے مطب پر بیٹھتے تھے تو غریبوں کو مفت دوائیں دیتے تھے، معمولی قیمت پر دوائیں دیتے تھے. تو خدمت خلق کا جو سلسلہ اس وقت سے جاری ہے، آگے بھی اس کو جاری رہنا چاہیے. دوستو، ریکس ریمیڈیز نے آنے کے بعد اس فن میں ایک انقلاب برپا کیا، خاص طور پر مارکیٹنگ میں، پروڈکشن میں. ریکس ریمیڈیز کے آنے سے پہلے ہم لوگ تو خاندانی طور پر اس کاروبار سے جڑے ہیں، 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. ہمیں بھی یاد ہے اپنے بچپن میں کہ جو یونانی کی دوائیں آتی تھیں، ٹین کے ڈبوں میں آتی تھیں، زنگ لگا ہوتا تھا، لیک ہوتی تھیں، بہتی تھیں، اور لوگ اس وقت اس کو لے جاتے تھے. لیکن ریکس ریمیڈیز نے آنے کے بعد اس پورے ٹرینڈ کو تبدیل کر دیا. خوبصورت پیکنگ، اچھی مارکیٹنگ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو طب یونانی کے خدمت گار ہیں، ڈیلرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، حکیم ہوں، یا وہ لوگ جو الگ الگ جگہوں پر ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ، مساجد کے ائمہ، مؤذنین، جو کسی بھی طرح سے طب یونانی کی خدمت کر رہے ہیں. ریکس ریمیڈیز نے ان سب کو اپنے قریب کیا، ان سب کا اعزاز کیا، ان سب کو بلایا. یہ سلسلہ سب سے پہلے ریکس ریمیڈیز نے شروع کیا یونانی کے اندر، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ماشاءاللہ دوسری بہت ساری کمپنیاں بھی یہی طریقہ اپنا رہی. بہت اچھی بات ہے. اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے طب یونانی کے خدمت گاروں کی. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری یونانی کمپنیاں آئندہ بھی ہمارے طبی خدمت گاروں کی حوصلہ افزائی اسی طرح سے کرتی رہیں گے. آج کی مجلس اسی طرح کی ایک حوصلہ افزائی کی مجلس ہے. اس میں ہمارے یہاں ڈیلرز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں،
डॉक्टर्स भी हैं, वो लोग जो नुमायाँ हैं यूनानी की खिदमत में, उन सबको ज़हमत दी गई है। कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं रास्ते में, इंशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि रेक्स रेमेडीज़ ने जो एक ट्रेंड शुरू किया है यूनानी की खिदमत का, ये जारी रहेगा हिंदुस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी। मुझे याद आया 1 मिनट की बात कि यूनानी में सबसे पहली मर्तबा अरब के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की रेक्स रेमेडीज़ में। वहाँ के जो लोग यूनानी की खिदमत कर रहे थे और जो लोग यूनानी का नाम नहीं जानते थे, उन सबको बुलाया गया। मैं भी उसमें पहुँचा था कंपनी के डायरेक्टर्स की मेहरबानी से। तो वहाँ जो मैंने बात कही थी कि जो हम आपके पास फ़ंड लेकर के आए हैं, ये आप ही का है, आप ही के ज़रिए हम तक पहुँचा है। बिज़ाअतुकुम रुद्दत इलैकुम, ये तुम्हारा सरमाया है जो तुम्हारे पास था, तुम्हारे आबा अजदाद के ज़रिए हमारे पास पहुँचा है, आज हम वो फिर से लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। आज अरब ममालिक में अफसोस की बात है कि वहाँ बाबा रामदेव की दवाएं चलती हैं, आयुर्वेदिक की दवाएं चलती हैं। हमारी यूनानी दवाओं को अगर यहाँ से भेजा जाए तो वो दवा की हैसियत से नहीं जाती, फूड प्रोडक्ट की हैसियत से जाती है। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हुआ। और यही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में, दूसरी जगहों पर, जिद्दा में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी मैं था, सऊदी, वो सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो ये रेक्स मुल्क में भी खिदमत कर रही, रेक्स ऐसी कंपनी है जो मुल्क में भी खिदमत कर रही है और बैरून मुल्क भी खिदमत कर रही है। तो हम सब शुक्रगुज़ार हैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स के कि वो हम सब की हौसला अफजाई कर रही है। और हम उम्मीद भी रखते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं उनको कि ये सिलसिला इनका आइंदा भी जारी रहेगा। दोस्तों, वक्त तो ज़्यादा हो गया है, अब हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, हमारे जो मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि उनका एज़ाज़ किया जाए, उनका इस्तक़बाल किया जाए, उनकी गुलपोशी हो। मैं सबसे पहले हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, सब लोग वाकिफ़ हैं, कौन है जो वाकिफ़ नहीं, जनाब मोहतरम शमशाद अहमद साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिज़नेस डेवलपमेंट रेक्स रेमेडीज़ के। दोस्तों, शमशाद साहब एक बागो बहार आदमी, ऐसी शख्सियत है जो शायद उन्होंने पूरे मुल्क का सफ़र किया यूनानी के सिलसिले में। मुल्क का कौन सा इलाका है, बिल्कुल शुमाल से, मतलब शुमाल के आखिरी हद जो है शुमाल मशरक़, आसाम से लेकर के कच्छ तक और केरला से लेकर के कश्मीर तक, छोटी छोटी जगह, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ शमशाद साहब नहीं पहुँचे। और हर जगह उन्होंने जा कर के यूनानी को मुतारफ़ करवाया। आज बहुत सी ऐसी जगह जहाँ यूनानी नहीं चलती थी, ख़ास तौर पर जुनूब हिंद का इलाका, वहाँ पर सिद्धा आम तौर पर ज़्यादा चलती है, वहाँ पर अभी यूनानी का ट्रेंड शुरू है और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे इलाके मुल्क में, ये शमशाद साहब की खिदमत है। मैं चाहूँगा कि वो शमशाद साहब ज़हमत फरमाएँ और उनकी गुलपोशी, उनका एज़ाज़ मसूद दरियाबादी करेंगे। आइए। मोहतरम शमशाद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर बिज़नेस डेवलपमेंट रेक्स रेमेडीज़, यूनानी की एक बड़ी शख्सियत, मुतारफ़ शख्सियत, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके कि तशरीफ़ लाए। दोस्तों, अब एक और नाम है। असल चीज़ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मैदान में अपने कारनामे दिखाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मरकज़ को संभालते हैं ताकि मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बर वक्त कमक और रसद पहुंचती रहे। रेक्स रेमेडीज़ का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है फ़ाइनेंस एंड अकाउंट्स, जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं।
میں درخواست کر رہا ہوں فرینڈ اسٹور سے حسن بھائی کا، حسن اختر صاحب تشریف لائیں اور جناب محمد عارف صاحب کا استقبال فرمائیں۔ جناب محمد عارف صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹ، ریکس ریمیڈیز۔ بہت بہت شکریہ۔ سن 2000 میں ایک پروگرام ہوا تھا ریکس ریمیڈیز کا سینٹور ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں پہلی مرتبہ۔ جو لوگ وہاں اس میں ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی طب یونانی کی، جناب حکیم نظیف عثمانی صاحب مرحوم، بہت شفیق شخصیت طب یونانی میں جن کا شہرہ آج بھی ہے، اور وہ ریکس ریمیڈیز کے بانیان میں سے ایک انہیں کہا جاتا، بابا ریکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی یادگار ان کے صاحبزادے آج کل ریکس ریمیڈیز میں ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر انٹیریئر HR ہیں، انٹیریئر ایڈمنسٹریشن کے انچارج ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور رائل میڈیکل کرلا کے مولانا عارف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب منیف اختر عثمانی صاحب کا استقبال فرمائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ ریکس ریمیڈیز کے چیئرمین ہیں جناب حکیم عبدالحلیم صاحب۔ وہ اپنی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے ہیں، ان کا بھی انتظار تھا، اگر تشریف لاتے تو بڑا اچھا ہوتا، ہماری سرپرستی کرتے۔ وہ نہیں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے ہیں جناب مجیب اختر عثمانی صاحب، وہ بھی ڈائریکٹر ہیں ریکس ریمیڈیز کے۔ آئیے مجیب بھائی آؤ۔ جناب مجیب اختر عثمانی صاحب زید دریا بادی ان کا استقبال کریں گے۔ ہاں، یہ حکیم نظیف صاحب کے صاحبزادے ہیں دوسرے، اور بہت عرصے سے ریکس ریمیڈیز سے منسلک بھی ہیں، اور ابھی ایک ڈائریکٹرز بنایا گیا۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ریکس ریمیڈیز کے ذمہ داروں نے ایک نیا خون شامل کیا ہے اپنے ساتھ میں۔ آئیے نا، یہ نوجوان جو ہوتے ہیں مستقبل ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا مستقبل نوجوان ہے، کسی بھی کمپنی کا مستقبل نوجوان ہے، تو نوجوانوں کو شامل کرنا بہت اچھی بات ہے۔ بزرگوں کی سرپرستی میں کام اگر کریں گے تو سیکھیں گے، اور آگے پھر ترقی دیں گے کمپنی کو بھی، اور طب کو بھی، فن کو بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو معاف کیجیے گا، شاید میں نے کچھ غلط پہلے کہہ دیا تھا۔ حکیم عبدالحلیم صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب حکیم آصف صاحب، جناب آصف صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حکیم عبدالحلیم صاحب موجودہ چیئرمین ہیں کمپنی کے۔ وہ ان کے استقبال کے لیے میں حکیم محمد ناصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ حکیم محمد ناصر صاحب، درمیان میں غلطی ہو گئی نام لینے میں، وہی معذرت کے ساتھ میں صاحب، یہ سب نوجوان ہیں۔ دعائیں حکیم صاحب، نوجوانوں کو دعاؤں سے بھی نوازیں، سرپرستی بھی کریں۔ نوجوانوں کو بزرگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سر پر ہاتھ بھی رکھ دیجیے۔ اب وہ شمشاد صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب محمد عارف صاحب۔ دیکھیے ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں جو کمپنی سے جڑے ہیں، ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے لیے میں حارث گیریج والا، آسیہ دواخانہ، آ جاؤ۔
اور انہی کے بھائی ہیں شمشاد صاحب کے دوسرے صاحبزادے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹر ہیں، جناب محمد عاصم صاحب تشریف لائیں۔ میں ایک اور بزرگ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، ہارون گاندھی سے تشریف لائیں، ہمارے پرانے سرپرست ہیں جناب محمد احمد بھائی، تشریف لائیں۔ حکیم صاحب، ان بچوں کو آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے، تشریف لائیے۔ حکیم محمد احمد صاحب، ہارون گاندھی، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے آپ کو۔ اب محمد عارف صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر کے صاحبزادے ہیں، محمد انس، جناب محمد انس صاحب، یہ بھی ابھی کمپنی کے نئے ڈائریکٹرز بنے، نئے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ میں ڈاکٹر عبد المبین خان صاحب سے کہتا ہوں کہ تشریف لائیے اور ان کا استقبال کیجیے۔ شکریہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ابھی تشریف لائے تھے جناب منیف اختر عثمانی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں جناب مونس اختر صاحب، تشریف لائیے۔ محمد حسین بھائی سینہ دواخانہ، محمد حسین بھائی سینہ دواخانہ، تشریف لائیے، ان کا استقبال کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوستو، یونانی میں ایک پہلی مرتبہ میں نے ایک لیبارٹری دیکھی تھی ریکس ریمیڈیز میں، اس کے پہلی مرتبہ میں نے اتنا، اور بھی کمپنیوں میں ہو سکتا ہے ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، کئی کمپنیوں میں میرا جانا ہوا تھا، باقاعدہ جو دوائیں آتی تھیں ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا، لیبارٹری ٹیسٹ پوری ٹیکنیکل مشینری کے ساتھ میں، پھر دوائیں جب تیار ہوتی تھی پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تو اس وقت سے اس کے انچارج تھے، آج بھی ہیں، R&D ڈپارٹمنٹ سنبھالتے ہیں، جناب ڈاکٹر غیور علی صاحب، تشریف لائیے۔ جناب عمیر انصاری صاحب بھیونڈی سے، تشریف لائیں، ان کا استقبال کریں گے۔ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی کمپنی کا بہت مستحکم مضبوط ہونا چاہیے، کمپنی کی پوری ترقی اسی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے سنبھالنے پر ہے۔ اس کے ہیڈ ہیں جناب کاشف نسیم صاحب، بہت پہلے سے ریک سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے میں عمیر دریابادی کا استقبال کریں گے۔ اور بھیونڈی سے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچپن کے دوست ہیں، علیل ہیں، بیمار رہتے ہیں، دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جناب حافظ مسرور انصاری صاحب بھیونڈی کے ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ، تشریف لائیے۔ یہ میرے دوست ہیں، حق میرا ہے کہ میں ان کا استقبال کروں۔ دوستو، ایک یہ مختصر سا کام تھا، یہ تو ختم ہوا، اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔